سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ذرائے حق کو خورشید بنانے والے ذرائے حق کو خورشید بنانے والے حق ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا حق ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں مجھے نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا مجھے نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگی جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگی اپنی امت پہ بھی سرکار سائے رکھنا اپنی امت پہ بھی سرکار سائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھ
رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے بعد سامعین ذوالفقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، فرمایا قل اے محبوب فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ، وابناؤکم اپنے بیٹے، واخوانکم اپنے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تو نے کمایا ہے، وتجارت اور وہ تجارت، تخشون کسادہا جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا اور وہ مکان جن سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وتجارت فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، فرمایا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مکان جن سے تم محبت کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا جاتا ہے ان سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پس تم اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار کرو۔ یعنی اگر تمہیں یہ تمام چیزیں، تمہارے باپ ہو جائیں، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارا پورا خاندان، لوگ بڑے برادری کو اہمیت دیتے ہیں، باپ کو اہمیت دیتے ہیں، بیٹے کو اہمیت دیتے ہیں، بھائی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اپنے مال کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اپنی تجارت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے احب الیکم من اللہ، اگر تمہیں یہ زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اور وجہاد فی سبیلہ اور جو جہاد کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں اس سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پس تم انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، کبھی ہدایت کا رستہ نہیں دکھاتا جو فاسق ہے ان کو۔ سامعین ذوالفقار، حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے تمام جہانوں سے افضل اپنے آپ کو قرار دے دیا ہے، یعنی جنہوں نے اپنے دین کو سب سے افضل قرار دے دیا ہے، کیا اس طرح کر لیں؟ حضرت انس فرماتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ افضل ہیں؟ تین لوگ ہیں۔
جو تمام لوگوں سے زیادہ افضل ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں۔ انہوں نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، وہ تمام سے افضل ہو گئے، انہوں نے اصل ایمان کو حاصل کر لیا۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے وہ 3 لوگ کون سے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جن کے نزدیک والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اور یہی آپ نے آیت کریمہ بھی سماعت فرمائی۔ آیت تو وہ ہے جس کو کوئی قانون، کوئی چیز رد نہیں کر سکتی، اللہ کا قرآن یہ ہے۔ تو پہلے اللہ کے قرآن سے ہمیں یہ بات ملی، اب حضور کی حدیث سے یہ بات مل رہی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں 3 لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی لذت کو، ایمان کی حلاوت کو پا لیا، جو سب سے زیادہ افضل ہو گئے۔ ایک وہ بندہ جس نے ہر چیز سے بڑھ کر، ساری انسانیت سے بڑھ کر، جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول اسے عزیز ہے، کوئی چیز عزیز نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول۔ دوسرے وہ لوگ جو اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے، اگر کسی سے بغض رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، 2 چیزیں ہو۔ تیسری چیز، جو بندہ کفر سے لوٹ آئے اسلام میں، اور وہ بندہ کفر کی طرف جانا اس طرح سمجھے کہ اگر آگ لگی ہوئی ہے وہ آگ میں جا کر چھلانگ لگائے گا، ایسا ہی سمجھے جس طرح وہ کفر میں چلا گیا، یعنی آگ میں جانا وہ بہتر سمجھے، کفر کی طرف نہ جائے، اس طرح وہ سمجھے۔ 3 لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حلاوت کو پا لی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور ایک جگہ فرمایا حتی اکون احواہ من تابع لہ، یعنی جس نے، وہ بندہ، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ ساری انسانیت سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرے۔ سامعین وقار، حضور کے صحاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرتے تھے۔ آپ کے سامنے مثال موجود ہے، ایک انصاری صحابیہ کی، جنگ احد کا معاملہ ہے، حضرت خالد بن ولید جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے واپس وادی کی طرف سے پانسا پلٹا۔ سامعین وقار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر یہ آئی کہ نعوذ باللہ آپ شہید کر دیے۔ تو وہ انصاری صحابیہ جو تھی وہ میدان میں آ گئی، اس کا بیٹا بھی اس میدان جنگ میں تھا، شہید ہو گیا، باپ بھی تھا، شہید ہو گیا، اس کا حامد بھی تھا، شہید ہو گیا، بھائی بھی تھا، شہید ہو گیا، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا والد، اس کا حامد، 4 رشتے اس کے تھے۔ لوگوں نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ اس لوگوں نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ لوگوں نے کہا تیرا حامد شہید ہو گیا، اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ لوگوں نے کہا تیرا والد بھی شہید ہو گیا، اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتائیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی لذت کو پا لیا، یہ وہ لوگ ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ حیات مبارکہ کو دیکھیں، 4 جو اصحاب ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ نے دیکھا حضور نے ایک دفعہ حکم فرمایا کہ جاؤ تبوک کے غزوہ کے لیے لوگ مال لے کے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا مال حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ ساز و سامان حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ سامعین عزیز وقار، وہ حضور سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ حالانکہ محبت وہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی کرتے تھے، لیکن اپنے ایمان پہ مہر لگوانا چاہتے تھے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اپنے والدین سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا، عمر تیرا ایمان ایمان کامل نہیں ہے۔ ساتھ ہی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بڑا پیار کرتا ہوں آپ سے، اپنے والدین سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، عمر تیرا ایمان ایمان کامل ہو۔ تو سامعین عزیز وقار، وہ محبت حضور کی ذات کے ہر چیز سے بڑھ کر کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے غزوہ بدر بھی جیتی، اسی لیے تبوک کے موقع پہ بھی وہ جیت گئے۔ سامعین عزیز وقار، انہوں نے مال کی کثرت کو نہیں دیکھا، مال کم تھا لیکن ان کے اندر جذبہ جہاد تھا، حضور کی محبت موجود تھی، کم ہونے کے باوجود وہ جیت گئے۔ آج دیکھیں ہمارا مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس جانکار کی بات کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے جب اعلان فرمایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، دیکھیں حضور سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ کیا ہم بھی حضور سے اتنی محبت فرماتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی اتنا معیار موجود ہے محبت کا، یا حالی صرف کھوکھلے نعرے ہی رہ گئے؟ سامعین عزیز وقار، آپ نے بیت اللہ میں آ کر اعلان فرمایا کہ ابو بکر نے آج اسلام قبول کر لیا۔ جتنے قریش مکہ تھے اور سردار تھے وہ حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ آپ گھر میں آتے ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہے، سارا خاندان جس طرح برادری بیس ہے کسی ایک بندے کو لگتی ہے، سارا برادری جو ہے، سارا خاندان جو ہے پتہ لینے کے لیے موجود ہے، آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عشق کے بیٹے، آپ کا عشق دیکھے کس قدر تھا۔ آپ نے آنکھ کھولی اور صرف پہلا جملہ یہی نکالا، مجھے بتائیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ وہ جو سردار تھے اور آپ کے خاندان کے سردار تھے، لوگ تھے، جب انہوں نے حضور کا نام مبارک سنا اسی وقت بعد میں کہنے لگے، ابوبکر ہم تیرا پتہ لینے کے لیے آئے ہیں، تیری حیثیت دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور تو اس کا نام لے رہا ہے، سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنی والدہ سے کہتے ہیں، والدہ کہتی ہے میرا بیٹا کھانا کھا لو، کہا کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے حضور کی بارگاہ میں لے۔ سامعین عزیز کا یہ عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، یہ محبت تھی حضور کے ساتھ تھی۔ اسی طرح دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کا خلافت کا دور ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے گھر کے اوپر پرنارا لگا ہوا تھا جس سے پانی بہتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، آپ نے فوراً حکم دیا یہ پرنارا اتار دیا گیا، کپڑے چینج کیے، جمعے کے لیے آ گئے۔ حضرت عباس نے عرض کی، اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ جو تم نے پرنارا اتارا ہے یہ تو حضور علیہ السلام نے لگوایا،
رونے لگ گئے. کہتے ہیں کہ میں نیچے بیٹھتا ہوں, میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کر ابھی پر نالا لگایا. اس قدر حضور کی ذات سے محبت فرمایا. حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ عمر میں کئی زیادہ بڑے ہیں. کتنے سال بڑے ہیں؟ آپ سے کسی نے پوچھا ہے, بات بتائیں تو صحیح, عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ دیکھیں ادب کا عالم دیکھیں, محبت کا عالم دیکھیں. آپ نے فرمایا بڑے تو وہی ہیں میرے آقا, بس میں پہلے پیدا ہو گیا. دیکھیں اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے, اس قدر ادب فرمایا کرتے تھے حضور کی ذات کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے, جب وہ لکھ رہے تھے شرائط, تو اس وقت لکھا گیا محمد اللہ کے رسول کی طرف سے یہ معاہدہ کیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لکھا تو اسی وقت حضرت علی لکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ لکھو. تو انہوں نے کفار نے کہا کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں, ہم تو حضور کو مانتے ہی نہیں ہیں, اللہ کا نبی آپ نے کدھر لکھ دیا, یہ مٹائیے. حضور نے فرمایا علی میرے نام کو مٹاؤ. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جان تو جا سکتی ہے, آپ کا نام نہیں میں مٹا سکتا. آپ نے نام بھی ڈالنے سے انکار کر دیا. تو حضور نے خود نام مٹایا اور خود پھر فرمایا کہ علی. یہ حضور سے محبت کا عالم تھا. اسی لیے تو عربہ بن مسعود جس کو مکہ کی طرف سے وفد کا سربراہ بنا کر بھیجا گیا کہ جائیں جا کر آپ ہماری طرف سے ایک قاصد بن کر گئے. حضرت عربہ بن مسعود جن نے بعد میں اسلام قبول کر دیا, وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں مسلمانوں کا رہن سہن, دیکھتے ہیں کیا مسلمانوں کا طرز عمل ہے, مسلمان کیا کرتے ہیں. حضور علیہ السلام وضو فرماتے, لوگ پانی کا قطرہ زمین پہ گر رہے ہیں. اس قدر حضور کی ذات سے عشق کرتے تھے. وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. سامعین جی بکار اس قدر حضور کی ذات سے عشق کرتے تھے, حضور کی ذات سے محبت کرتے تھے. اس نے دیکھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جو ہے وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے, پانی گرنے نہیں دیتے وضو کا. اور اس قدر حضور کی ذات سے محبت فرماتے کہ اگر کوئی بندہ بعد میں آتا اس کو پانی نہ ملتا, وہ کیا کرتا, دوسرے بھائی کے ہاتھوں کو ٹچ کر لیتا اور اپنے جسم پہ مل دیتا. یعنی جس کو پانی مل گیا حضور کے وضو کا, وہ کیا کرتا, دوسرا بعد میں آنے والا بھائی اس کے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو مل کر اپنے جسم پہ مل لیتے. برکت کی وجہ سے انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس میں جا کر اسی وقت مکہ کے سرداروں کو بتایا, اے لوگوں تم نے بڑی جگہ پہ گیا ہے, میں نے کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو دیکھا, لیکن جس قدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آپ سے محبت کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا. جس قدر حضور کے صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں دنیا کے کسی بادشاہ سے لوگ محبت نہیں کرتے. تم ان کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے. سامعین ذی وقار ہماری فتح کا واحد سبب یہی تھا کہ ہمارے اندر عشق رسول تھا, ہمارے اندر عشق نبی تھا. لیکن آج دیکھیں کھوکھلے نعرے تو نظر آئیں گے. عشق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نعرے لگائیں. عشق کا مطلب یہ ہے جس سے عشق کیا جائے, جس سے محبت کی جائے, اس کی ہر ادا سے آپ کو پیار ہو, اس کی ہر سنت سے آپ کو پیار ہو. اس کی کیا کیا سنت ہے, نماز پڑھنا اس کی سنت ہے, جہاد کرنا اس کی سنت ہے, روزہ رکھنا اس کی سنت ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اس کی سنت ہے. ہم نے ساری عادات کو بھول گئے. ہم نعرے تو لگاتے ہیں, ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, لیکن محبت صرف لفظوں تک رہ گئی, آپ کی کسی سنت پہ عمل پیرا نہیں ہے. اگر ہم سچے دل سے حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے حضور کی سنت کو اپنائیں, جو حضور نے باتیں بتائیں ان کو اپنائیں. سنت کا یہ مطلب ہوتا ہے
سامعین عزیز کا جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر ادا سے لوگ محبت کرتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے محبت کی ہے ان کا عشق دیکھیں. ہم تو عبادت کرتے ہیں جنت کے لیے, ہم تو یہ سجدے کرتے ہیں جنت کے لیے. وہ لوگ جنہوں نے حضور سے سچا عشق کیا ہے ان کی دیکھیں عبادتیں کیا تھی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنے رو رہے ہیں. حضور نے پوچھا ثوبان کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی بات ہے جس نے رلا دیا. حضور نے فرمایا ثوبان بتاؤ تو صحیح. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سوچ رہا ہوں جنت تو آپ کے غلاموں کے لیے ہے, لیکن یا رسول اللہ جنت میں آپ کا مقام اعلیٰ ہوگا, ہم غلاموں کا مقام نیچا ہوگا. یا رسول اللہ ثوبان نے اس جنت کو کیا کرنا جس میں آپ کا دیدار نہ ہو. دیکھیں بات کس قدر حضور کی ذات سے محبت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ثوبان تجھے مبارک ہو جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہو. تو حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ جو دنیا میں جس سے زیادہ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا, تو میں نے دیکھا میں نے آج تک حضور کے اصحاب کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا اس بات پہ خوش دیکھا. سامعین عزیز وقار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو تھی حضور کے اصحاب کی اللہ کے نبی سے محبت, اور حضور اپنے امت سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے. ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے لیے دعائیں کرتے رہے, راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے رہے. حضور کی ذات تو وہ ہے اگر چادر اوڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اگر چادر اوڑھ لے تو فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. سامعین عزیز وقار وہ عبادت کرتے رہے, وہ سجدے میں گرتے رہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ بخش دے. تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیں آپ قیامت کے دن کہاں ملیں گے؟ حضور نے فرمایا میں حوض کوثر پہ اپنی امت کو جام چلا رہا ہوں, میں میدان عمل میں موجود ہوں گا جہاں میری امت کی نیکیاں اور جو اعمال ہیں وہ تونے جا رہے ہوں. میں آپ کو پل صراط پہ نظر آؤں گا. سامعین عزیز وقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری عمر جو ہے اپنی امت کی فکر میں گزار دی. تو آج عمر جو امت ہے اس کو بھی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس پہ عمل کرا ہو, حضور کی جو فکر ہے اس پہ عمل کرا ہو. حضور کی فکر کیا تھی, حضور کی سوچ کیا تھی. سامعین عزیز وقار آج ہمارے بھائی فلسطین کے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے ہم نے حضور کی محبت کو اپنے سینے سے نکال دیا. تو کہتے ہیں نا آپ کو کہ نمازیں آپ کے روزے ان سے انگریزوں کو ڈر نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں روح محمد اس کے بدن سے نکال دیا. جب تک ان کے دل میں حضور کی محبت موجود ہے تب تک یہ شعر ہے. اگر ان کے دل میں حضور کی محبت کو نکال دیا جائے تو یہ بالکل خالی ہو جائے. تو سامعین عزیز وقار اللہ تعالیٰ ہم سب کو, سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فکر تھی آپ کی سیرت پہ عمل کرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن احباب نے سن کے ادا فرمانی ہے سن کے ادا فرمانے, ساتھ ہی اپنی صفوں کو جیت کریں.